من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 تک کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے تھے ان میں کن کن خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، کن خواتین کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح کے اندر حق مہر ہوتا ہے، باندیوں کے ساتھ نکاح کے کیا مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے گزشتہ آیات میں۔ یہ جو 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جو احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں اس کی حکمت دراصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ نے ہی یہ دنیا بنائی ہے، اللہ نے ہی ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا بنا دیتے اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیتے لیکن کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ پاک ہمیں نہ بتاتے تو ہم کس طرح زندگی گزارتے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ چلو مقصد کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جاتا تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے، ہم نے کون سا کام نہیں کرنا، کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، اللہ پاک نے کہاں ہمارے لیے انعام رکھا ہے، کہاں اللہ نے سزا رکھی ہے، کس عمل کرنے پر اجر ملے گا، کس عمل کے کرنے پر ہمیں گناہ ملے گا، کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے، کون سا عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ محض ہمیں دنیا میں بھیج دیتے اور یہ چیزیں نہ بیان فرماتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام احکام کو بیان کرنے کے بعد یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنے احکام تمہارے سامنے واضح کھول کھول کر بیان کر دیں۔ دیکھیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں جن کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں آیا، پھر مزید حضور علیہ السلام نے ان کی تفسیر، ان کی تفصیل، ان کی تشریحات جو ہیں وہ اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ تو کچھ چیزیں ہمیں قرآن سے مل جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مل جاتی ہیں۔ پھر جو نئے آنے والے مسائل ہیں وہ اللہ جل شانہ رحم اور کرم فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے ائمہ کرام پر، مجتہدین پر، کہ جنہوں نے قرآن اور سنت میں بیان کردہ اصولوں سے استنباط کر کے نئے نئے مسائل ہمارے سامنے لا کر بیان کیے۔ تو یہ ہے وہ پروسیجر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اختیار فرمایا ہے، لیبین لکم، کہ اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دے۔ مجھے ایک آپ حضرات کی برکت سے حدیث یاد آ گئی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن کی جانب روانہ فرمایا تو جانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ معاذ، جب تم یمن جاؤ گے اور تمہارے سامنے لوگوں کے مسئلے مسائل آئیں گے تو تم ان میں فیصلہ کیسے کیا کرو گے؟ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، یعنی قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قرآن میں کسی مسئلے کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ یعنی خود ہی بتلا دیا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث کو لوں گا اور اس سے لوگوں کے درمیان میں فیصلے کیا کروں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پھر ایک سوال فرما دیا، اچھا اگر تمہیں میری سنت اور میری حدیث میں بھی کوئی مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ لیکن وہ رائے سے فیصلہ کب معتبر ہوگا؟ جب وہ قرآن اور حدیث کے بیان فرمودہ اصولوں کے مطابق ہوگا، اصولوں کی روشنی میں ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟
یہ جو فرمایا کہ لیبین لکم، اللہ کھول کھول کر تمہارے سامنے احکام بیان کر دے، وہ یہ چیز ہے۔ ویہدیکم، اللہ تمہاری رہنمائی کر دے۔ رہنمائی کی تفسیر میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اگر یہ مسائل ہمارے سامنے موجود، نکاح کے مسائل ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ پاک نے جو ہمارے اندر ایک فطرتی تقاضا رکھا ہے، ایک بشری تقاضا رکھا ہے، ایک جنسی اللہ پاک نے ہمارے اندر ہیجان رکھا ہے، اس کو ہم نے جائز طریقے سے کیسے پورا کرنا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اللہ پاک نے بتایا کہ بھئی وہ نکاح کے ذریعے سے تم پورا کرو گے۔ پھر اللہ نے نکاح کے حوالے سے ہمیں بتا دیا کہ بھئی تمہیں 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، جس کا تذکرہ میں گزشتہ نشست میں کر چکا ہوں کہ بھئی یہ اجازت ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو فرمایا کہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ہم نے تمہیں جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو احکام اور مسائل ہم بیان کر رہے ہیں، کچھ پابندیاں ہمارے اوپر لگائی گئیں، کہیں ہمیں رخصت دے دی گئی، تو پابندیوں سے تم نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ پابندیاں تم چھوتے لوگ نہیں ہو کہ تمہارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ احکام اور مسائل تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ پاک نے نازل فرمائے تھے، وہ بھی انہی احکام اور انہی مسائل کے پابند تھے۔ یاد رکھیے گا کہ 2 طرح کے احکام اور مسائل ہوتے ہیں۔ ایک وہ احکام ہوتے ہیں جن کو ہم اصول کہتے ہیں، جن کو یا دوسرے لفظوں میں ان کو عقیدہ کہہ لیں، یا تیسرے لفظوں میں ان کو ایمان کہہ لیں۔ یہ سب کے مشترک ہیں، ایک ہیں اللہ کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، انبیاء کرام پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا۔ یہ موٹے موٹے بنیادی عقائد ہیں، یہ تمام کی تمام امتوں میں، تمام کے تمام انبیاء کرام میں مشترک تھے یہ عقائد، ان میں کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری قسم کے جو احکام ہوتے ہیں ان کا تعلق مسائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، گزشتہ شریعتوں میں کسی پر 3 نمازیں فرض تھیں، کسی پر کتنی نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ پہلے زمانے میں روزے رکھے جاتے تھے، عیسائی جو تھے وہ 40 روزے رکھا کرتے تھے، ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کار بھی مختلف تھا، ہمارا روزہ رکھنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ حج پہلی شریعتوں میں بھی ہوا کرتا تھا، حج ہماری اس شریعت میں بھی ہوتا ہے۔ پہلی شریعتوں میں حج کا طریقہ کار مختلف تھا، ہماری شریعت میں حج کا طریقہ کار مختلف ہے۔ قربانی پہلے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، قربانیاں اس زمانے میں بھی ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے میں قربانی کا طریقہ کار مختلف تھا، ہماری شریعت میں طریقہ کار قربانی کا مختلف ہے۔ تو یہ 2 طرح کے احکام اور مسائل ہوتے ہیں۔ پہلی طرح کے جو احکام اور مسائل ہیں جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، جن کو ہم اصول کہتے ہیں، ان میں سارے کے سارے مشترک ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رہنمائی ہم تمہیں کر رہے ہیں دین کے راستے کی طرف یا احکام کی طرف یا مسائل کی طرف، تو یہ تمہارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی یہ احکام اور مسائل اسی طرح پابندیاں ان کے اوپر لگائی گئی تھی۔ تیسری بات یہاں پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یا اللہ، احکام اور مسائل بیان ہو رہے ہیں، ایک طرف آپ ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف آپ رہنمائی کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ توبہ کی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن بڑا، اللہ کا جو کلام ہے نا، اس میں جتنا آپ گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا ذہن کھلتا چلا جائے گا، اتنے نئے نئے موتی جو ہیں وہ نکھر کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو ذرا غور کریں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ توبہ کا ذکر اس لیے کیا کہ بھائی احکام اور مسائل جو ہم تمہارے اوپر پابندی لگائیں گے اس کے اوپر عمل کرنے میں کچھ مشکل بھی آ سکتی ہے، کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب غلطی سرزد ہو جائے تو پھر وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ٹھیک بھائی، بسا اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، آنکھ نہیں کھلی، صبح اٹھ ہی نہیں سکے، کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یا اور کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے، تو بھائی اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر اور آخر میں کیا فرمایا کہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اللہ حکیم ہے۔ حکیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے تمہارے اوپر جو احکام لازم کیے ہیں، جو پابندیاں تم پر لگائی ہیں، ان کے اندر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حکمتیں ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، اور ہم ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، زندگی بھر کام آئے گا، کہ ہم حکمتوں کے پابند نہیں ہیں، ہم حکم کے پابند ہیں۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ نماز کیوں پڑھنی ہے۔
سمجھ میں آئی؟ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس بات کی پابندی ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس کی کھوج میں لگ جائیں کہ جی روزہ کیوں رکھنا ہے، کیا فائدہ ہوگا روزہ رکھنے سے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کرنی ہے، ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ جی کیوں کرنی ہے۔ ٹھیک، مجھ سے کم از کم جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھئی یہ شریعت کے اندر یہ حکم کیوں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی اس کا جواب اللہ سے جا کے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو۔ سمجھ میں آئی؟ ایک دفعہ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، اب یہاں سے چلے گئے ہیں، ان کا بیٹا تھا ایسے کوئی 13-14 سال کا، 15 سال کا، وہ ایک دن میرے پاس آئے کہ مولانا صاحب 1 منٹ کے لیے رکیں ذرا۔ میں کہ جی رک جاتے ہیں، حکم کریں۔ مولانا صاحب میرے بیٹے کے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ میں کہا اللہ خیر کرے۔ یہ جو کالج اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ان کے ذہنوں کے اندر سوال بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں بچے کے ذہن میں کیا سوال آ گیا کیا سوال نہیں آ گیا۔ میں نے کہا پوچھو بیٹا، کوشش کروں گا، اگر پتہ ہوگا تو جواب دے دوں گا، نہیں پتہ ہوگا تو نہیں جواب دوں گا۔ تو کہتے ہیں مولانا صاحب بچے کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز میں اونچی آواز میں کیوں تلاوت کرتے ہیں اور عصر کی نماز میں اونچی آواز میں کیوں تلاوت نہیں کرتے۔ وہ پہلے تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی، میں کہ ایسی بچے کا بیچارے کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو پھر میں نے اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا بیٹا ہم اس کیوں کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھائی، صحابہ نے ان سے ایسے ہی نماز سیکھی، پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو ایسے ہی نماز سکھلائی، اور اسی طرح سینہ بہ سینہ نقل ہوتے ہوئے یہ نماز ہم تک اسی طرح پہنچ گئی۔ تو لہٰذا ہم اب اسی طرح نماز پڑھنے کے پابند ہیں۔ اب یہ اس میں قرات کیوں نہیں کی جاتی، اس میں قرات کیوں کی جاتی ہے، پہلی 2 رکعتوں میں کیوں کی جاتی ہے، آخری میں کیوں نہیں کی جاتی، میں نے کہا بیٹا ہمیں اس کیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کیوں کے متعلق بتایا ہی نہیں گیا۔ وقت اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کی میں پیشگی معذرت چاہوں گا۔ ابھی کل مجھے مسجد کے باہر ایک صاحب ملے تو مجھ سے وہ سوال کرنے لگے، کہتے مولانا صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا بھائی پوچھیں۔ کہتے جی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی تو وہ جو آدمی ان کی جگہ پر پھانسی چڑھ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھانسی نہیں دی گئی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو وہ جو ان کی جگہ پر جس آدمی کو پھانسی دی گئی اس کی شکل پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی یا بعد میں اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی؟ میں نے کہا بھائی میری بات سنو، میں نے کہا قبر میں تم سے یہ سوال ہونا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا میدان حشر میں تم سے یہ سوال ہونا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، جس سوال کے متعلق تم سے آخرت میں پوچھا ہی نہیں جانا اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے کہا قربانی کے دن آ رہے ہیں کہ قربانی کے مسئلے مسائل پوچھو کہ کس نے قربانی کرنی ہے کس نے نہیں قربانی کرنی، عید کی نماز ہمیں کیسے پڑھنی چاہیے کیسے نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا جو ضروری چیزیں ہیں وہ پوچھو، جو غیر ضروری ہمارے دیکھیں میں ایک مذاق سے ہٹ کر ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس وقت ہمارے دین کے حوالے سے ہمارے جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ایسی بلا وجہ فضول غیر ضروری قسم کے سوالات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بھائی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا یا سفید تھا، بھائی تمہیں کیا، کالا ہو یا سفید ہو تمہیں اس سے کیا لینا دینا، تم نے اس کا گوشت کھانا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ غیر ضروری چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ جو بتایا نا کہ واللہ علیم حکیم، یہ اس کی تفسیر کے میں نے مختصراً یہ چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ بس نہایت اختصار کے ساتھ آخری 2 باتیں۔ پہلی بات تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ بھائی 2 قسم کے طبقات ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو اچھائی کی طرف لے کر جانے والا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھائی کے راستے پہ چلو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے۔ ہاں فرق کیا ہے، ایک شخص وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، اور ایک شخص وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ لوگ پسند ہیں۔ تو واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، تم معافی مانگتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ بھائی غلطی ہو جائے معافی مانگ لیا کرو، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟
لیکن دوسرا طبقہ کیا ہے؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ تمہیں بھی ان خواہشات کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، تمہیں بھی گناہوں کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم گناہوں کے راستے پر چل پڑے اور تم نے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگی اور تم نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، تو پھر تمہارا انجام بھی آخرت میں جا کے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو آگے بھی بات آئے گی۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، میں اختصار کے ساتھ اس موضوع کو یہاں پر ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور آخری بات جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر احکام کی پابندیاں لگائی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ شکر کرو تمہارے اوپر 50 نمازیں فرض نہیں ہیں، پورے دن میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں۔ رمضان کا روزہ سال بعد جا کر 1 مہینے رکھنا ہے، 11 مہینے آزاد، صبح کھاؤ، رات کو کھاؤ، دوپہر کو کھاؤ، جب مرضی کھاؤ پیو۔ صرف ایک رمضان کا مہینہ پورے سال میں 29 دن یا 30 دن اللہ کہتے ہیں بھئی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا۔ کتنی آسانی ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر جب مغرب کے وقت آپ نے روزہ افطار کر لیا، اس کے بعد صبح سحری تک پھر آزاد ہو، جو مرضی کھاؤ پیو، جیسے مرضی کھاؤ پیو، اللہ پاک نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، ہر سال بھی نہیں، پوری زندگی میں اگر کسی کی 100 سال کی عمر ہے تو 100 سال میں سے صرف 1 سال، وہ بھی 5 دن اس نے حج کرنے، 5 دن ہے حج کے صرف۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تو بہت آسان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ احکام کی پابندیاں لگائی ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے اتنے احکام ہم پر مسلط کیے ہیں جتنا ہم آسانی سے جس کا بوجھ سنبھال سکتے ہیں۔ پورے سال میں صرف 1 مہینہ ہم نے تراویح پڑھنی ہوتی ہے، باقی پورا سال کوئی تراویح نہیں ہے۔ فرض نمازیں اللہ نے متعین کر دی ہیں، سنت موقدہ اللہ نے متعین کر دی ہیں، نوافل کے اندر اللہ نے ہمیں چھوٹ دے دی ہے، بھائی مرضی ہے تو پڑھ لو، نہیں مرضی تو نہ پڑھو۔ اسی طرح شریعت کا آپ کوئی بھی حکم اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ پاک نے ہماری قوت اور ہماری طاقت سے زیادہ اس کے اندر پابندیاں ہم پر لگائی ہی نہیں ہیں۔ اور آخر میں جا کر اللہ پاک نے انسان کی ایک خصلت کو بیان کر دی ہے کہ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے اتنا ہی احکام ہم نے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ہم نے احکام لگائے ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے کبھی موقع آیا تو پھر مزید گفتگو آئے گی تو پھر مزید گفتگو کریں گے۔ فی الحال ابھی ان 3 آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے احکام، اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ بھائی یاد رکھیے گا، میری عادت نہیں ہے میں کبھی بھی لفظی ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، میں سلیس ترجمہ کروں گا تاکہ بات جو ہے وہ کھل کے سمجھ میں آ جائے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی آیات، اپنے احکام تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کا طریقہ بھی تمہیں بتا دیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے طریقے کی طرف، یعنی ان میں سے جو انبیاء کرام، جو نیک لوگ گزرے، ان کے طریقے کی طرف اللہ تمہیں رہنمائی کر دے۔ اور اس کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دی کہ مطلب اس کا کیا ہے، کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح تم پر احکام کی پابندیاں ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی احکام کی پابندیاں تھیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ تم پر اپنی مہربانی کرے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم اس سے معافی مانگو، وہ تمہاری معافی کو قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کہیں دور کی راہ میں بھٹکا دیں، تمہیں دین سے کہیں اتنا دور لے جائیں کہ تمہارے لیے واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ ٹی وی، یہ کیبل، یہ چینلز، یہ پتہ نہیں، اور سوشل میڈیا، اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا ان چیزوں کے اندر انوالو کر دیا جائے کہ وہ اپنے دین سے دور ہو جائیں، اور وہ اپنے مقصد کے اندر کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔
یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، زیادہ سخت احکام اللہ تو تمہارے اوپر لگاتے ہی نہیں ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور طبعاً اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ کمزور کی ہے، انسان کمزور ہے، قوت سے زیادہ انسان کوئی بھی چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔